ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی الیکشن میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے. ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی انتخابی مہم میں تیزی. امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے. مذہب ہمیں متحد کرتا ہے. میرا قاتلانہ حملے میں بچ جانا معجزہ ہے. یہ امریکی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے جو ہمیں جیتنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انٹرویو ہے جو کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں اب مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. مذہب ہمیں متحد کرتا ہے. میرا قاتلانہ حملے میں بچنا معجزہ ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن جہاں علی سے. جی جہاں اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں اب انتخابات کے اندر، اور ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے اور بیان بازی کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی جانب سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس انتخابات کے اندر اور اپنی اسپیچز کے اندر جو ہے وہ مذہب کارڈ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ریپبلکن پارٹی ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بڑی قدامت پسند پارٹی ہے اور مذہب کو ہمیشہ سے امپورٹنٹ دیتی ہے. اور یہی ایک چرچا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے جو ہے جلسوں کے اندر کر رہے ہیں، کیونکہ کئی ایسے معاملات ہیں اس الیکشن کے اندر جن پر جو ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کا جو ہے ایک جو ہے بڑا اصولی اختلاف ہے. جیسا کہ مذہب کے معاملے میں اگر آپ لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس ملک کے اندر جو LGBT کمیونٹی کا ایک بہت شور اور چرچا ہوا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ وائٹ ہاؤس کے اندر، اس کے خلاف ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی مذہب کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر دوسری طرف وہ ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ امریکی فوج کے اندر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. حالانکہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے انہوں نے امریکی فوج کے اندر ٹرانسجینڈرز کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھرتی کیا ہوا ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات بھی دی جا رہی ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ وومن سپورٹس میں جو ہے وہ جو ہے ان کو ہم جو ہے حصہ نہیں لینے دیں گے. بائیڈن انتظامیہ ان کو جو ہے اپریشیٹ کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ وومن سپورٹس میں حصہ لیں. اسی طرح اس امریکہ بھر کی مختلف ریاستوں میں جو ہے وہ میروانہ جو کسی کو چرچ بھی کہا جاتا ہے وہ لیگل کی جا رہی ہے ہر جگہ کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ اسقاط حمل والا معاملہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس حق میں نہیں ہے کہ اسقاط حمل کے حوالے سے جو ہے وہ ریاستوں کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. یہ مذہب کی بھی ایک خلاف ورزی ہے. کسی زندگی جب بن جائے تو اس کو نہیں مارا جا سکتا، اور بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کا بالکل ہی ایک مختلف موقف ہے، لبرل ہیں وہ بہت زیادہ. تو یہ مذہب کے معاملے کے اوپر بالکل ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے مختلف خیالات ہیں اور اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اوبویسلی لبرلز بھی ہیں وہ کاملا ہیرس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کاملا ہیرس یہ کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے لوگوں کو خوف زدہ کر جو ہے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور ایسا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس پر سابق صدر اوباما نے کہا ہے کہ ٹرمپ امریکی عوام کو خوفزدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کاملا ہیرس بھی یہ بات کر چکی ہیں، اور صدر براک اوباما نے سابق صدر براک اوباما نے بھی یہ بات کی ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انتخابات جیت گئے تو وہ جو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو وہ یہاں سے باہر نکال دیں گے، جس پر اربوں ڈالر کا خرچہ آ سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈپورٹیشن ایک آپریشن ہوگا اس ملک کے اندر، اور یقینی طور پر اس کی وجہ سے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اور جن کے امیگریشن کیسز التوا کا شکار ہیں وہ کافی خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو بہت بڑا معاملہ یہاں پر خراب ہوگا. اس کے برعکس کاملا ہیرس اور بائیڈن انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو امیگرینٹس اس ملک کے اندر ہیں وہ اس کی یہاں کی اکانومی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو جتنی بھی فیکٹریز ہیں اور جو فیلڈ ورکرز ہیں جو یہاں پر زراعت سے وابستہ ہیں، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ان سب کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا تو ان کا کام کون کرے گا، کیونکہ یہ کام جو ہیں سخت محنت والے یہ تو امریکی نہیں کرتے، یہ تو سارے امیگرینٹس ہیں جو یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، اور یہی ایک بڑا ایشو ہے اس ملک کے اندر اس وقت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کیا آپ نے جہاں علی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نسیم اشرف نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نسیم اشرف صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جارجیا میں نیشنل فیتھ ایڈوائزری بورڈ کو انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ہے رائٹ ونگ کرسچن ایونجلسٹ جن کو کہتے ہیں، جو کہ بہت یہودیوں سے بھی قریب ہیں.
اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کل ریلی ہوئی تھی نیو یارک میں میڈیسن اسکوائر گارڈن میں، وہاں پہ ان کے جو ساتھی تھے جس طرح رابرٹ جولیانی، انہوں نے یہ باتیں کہیں جو کہ کافی ریسسٹ حوالے سے تھیں کہ بھئی ہم یہاں پہ کیسے پیلسٹینینز کو لائیں اور یہ انلیگل امیگرینٹس کو ہم اپنے ملک میں چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ قتل عام ہوگا۔ اب ٹرمپ صاحب اس سے واپس ہو رہے ہیں تھوڑا، تو انہوں نے اپیل کی یہ نیشنل ایڈوائزری فیتھ ایڈوائزری ایونٹ میں جارجیا میں کہ میں اگر آیا تو میں ہر صورت میں جو کرسچن ریلیجن ڈومیننٹ ریلیجن ہے امریکہ کا اس کو بحال کروں گا۔ یہ سب امریکیوں کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے، اور اس وقت اس ملک میں اتنا ہراس پھیل گیا ہے اور اتنی حالات، یہ جو ڈیپورٹیشن کی بات بھی ابھی جانزیب کر رہے تھے، وہ اتنی سیریس ہے کہ بہت زیادہ ہر کمیونٹی کو فکر ہے، اور اس میں اس کا اثر مسلمانوں پہ زیادہ ہوگا، اور خاص طور پہ ایون ڈیپورٹیشن میں کئی پاکستانیز بھی بہت اس معاملے میں جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، ابھی ان کو خطرہ ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے کہ وہ ایکچولی کریں کیا، لیکن ان کی جو مین ووٹر بیس ہے اس میں رائٹ ونگ کرسچن بہت اہم ہے اور ان کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ سو میں بالکل اس سے حیران نہیں ہوا کہ جو آج کل اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو امیگرینٹس کے ساتھ ہے، کیونکہ امیگریشن اکانومی کے بعد یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ الیکشن کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ابھی یہ ہیرس کیمپین نے بھی بڑے اوپنلی آ کے لوگوں کو اپیل کرنا شروع کی ہے، جس میں صدر اوباما نے بھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ امریکہ کو ٹرمپ صاحب سے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا بہت جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا، اور ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو رائٹ ونگ ہے کرسچن، یہ ڈومیننسی کی طرف جائے گا، تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ڈیموکریٹس ایک لبرل سیاسی جماعت ہے جس کا انتخابی منشور شہری حقوق اور سماجی تحفظ جیسے مینیفیسٹو ہیں، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن جن کو جی او پی بھی کہا جاتا ہے، اور اس جماعت کے انتخابی منشور میں کم ٹیکسز ہیں، کم حجم والی حکومت ہے، اسلحے سے متعلق قوانین کے علاوہ امیگریشن بھی ہے، اور اب جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے مذہب کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اسپارک پلے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت ٹوٹلی اپیل کر رہے ہیں، اور اس وقت جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں، ینگ بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں یا ایسے اسٹیٹ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ اس بات کا بہت سدرن اسٹیٹس میں ایریزونا میں بہت اثر ہوتا ہے، اور الیکشن میں یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ایسے یہ لوگ۔ تو ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی اس میں بہت خطرہ ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ میں اتنے ملین لوگوں کو ڈیپورٹ کروں گا، انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس نے فلسطین کے لیے مظاہرے کیے، میرے پاس اس کے ویڈیو ہیں، اور میں ان سب کو ملک سے نکالوں گا جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں، جو ایون گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کو بھی انہوں نے تھریٹن کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی کمیونٹی سیف نہیں ہے۔ ہماری کمیونٹی بھی جو ہے اس کو بہت خطرہ ہے اس چیز سے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب نے، ڈیموکریٹک رہنما ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، امریکی الیکشن میں اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیشنل فیتھ ایڈوائزری بورڈ کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، مذہب ہمیں متحد کرتا ہے اور میرا قاتلانہ حملے میں بچ جانا بھی معجزہ ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت ٹرمپ صاحب اپنی ووٹ لینے کے لیے مشیگن کو جیتنا چاہ رہے ہیں۔ سیاست میں ہر رنگ بدلا جاتا ہے، تو صدر ٹرمپ ہر ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کو ووٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اسٹیٹ جیتنا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف ریاض بھی موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سابق صدر اوباما جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ امریکی عوام کو خوفزدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ان کی ریٹرک ہے۔ اوباما صاحب کہتے ہیں کہ کملا ہیرس جیتے، اور اوباما اس وقت پرجوش
ان کے لیے تقاریر کر رہے ہیں. اصل میں یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کون پریزیڈنٹ ہوگا. اب وقت بہت قریب آ گیا. جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہیں ان کو قاقہ کرنے کے لیے سب ریٹرک چل رہی ہے کملا ہیرس کی طرف سے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر